بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بشر سے ہیں، یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ قرآن و حدیث اور اجماع امت اسی پر قائم ہوا ہے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں کوئی فرد بشر ایسا نظر نہیں آتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تسلیم نہ کرتا ہو۔ البتہ بعد کے صوفیاء نے اسلام کے چشمہ صافی میں بہت سارے گندے عقائد اونڈیلنے کی کوشش کی ہے۔ انہی میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے انکار کا عقیدہ بھی تھا۔ انہوں نے یہ عقیدہ عام کیا، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو تسلیم کیا جائے تو اس سے آپ کی شان میں کمی آ جائے گی۔ یوں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے بشریت سے نکال کر پیش کیا۔ انہوں نے یہ عقیدہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہیں، آپ بشریت کے لبادہ میں آئے ہیں۔ یہ بات قرآن و حدیث میں کہیں مذکور نہیں ہوئی، بلکہ روافض نے گھڑی ہے اور گمراہ صوفیہ نے ان سے مستعار لی ہے۔ اس کی تائید کے لیے انہوں نے من گھڑت روایات کا انبار لگایا۔ بعد میں کئی گمراہ قوموں نے ان صوفیاء کے نظریہ کو اپنا لیا اور اب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے انکار کرنے لگے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرنے کی کوشش میں اور اس پر روایات بھی پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے جن روایات سے استدلال لینے کی کوشش کی ہے وہ روایات اصول محدثین پر پوری نہیں اترتی ہیں۔ محدثین ان کو من گھڑت قرار دیا، ان کے راویوں کو کذاب اور دجال کہا ہے۔ نیز وہ روایات مسلمانوں کے اجماع عقیدہ اور قرآن و سنت کی ثقہ تعلیمات کے بھی خلاف جاتی ہیں۔ اب ہم اس قسم کی روایات پر تحقیق پیش کرتے ہیں۔ پہلی روایت، جسے بعض جوانب سے بطور حجت و دلیل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر بطور استدلال پیش کیا جاتا ہے، اس پر بعض گزارشات ملاحظہ ہوں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ کی اولین تخلیق میرا نور ہے۔ اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کا نور پیدا کیا اے جابر۔ اصول حدیث میں یہ باطل اور موضوع روایت ہے۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ المتوفی 911 ہجری فرماتے ہیں لیس لہ اسناد یعتمد علیہ، اس کی کوئی قابل اعتماد سند نہیں۔ الحاوی للفتاوی جلد 1 صفحہ 325 ہے۔ نیز فرماتے ہیں قلت حدیث العقل موضوع والثلاثۃ الاخر لم ترد بہذا اللفظ واستغنى عن التاویل، میں کہتا ہوں کہ حدیث عقل تو موضوع ہے اور دوسری 3 احادیث جن میں اول ما خلق اللہ نوری بھی ہے، ان الفاظ کے ساتھ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، تو تعویل کی ضرورت کہاں رہی؟ اچھا جی، قوت المقتدی علی جامع الترمذی جلد 1 صفحہ 516۔ اندازہ ہے کہ اس روایت کو ابن عربی المتوفی 638 ہجری نے، جو کہ ایک مولد اور غالی صوفی تھا، نے گھڑ کر امام عبدالرزاق کی طرح منسوب کر دیا اور بعد والوں نے بغیر تحقیق کے امام عبدالرزاق کی طرح اس کا انتساب کر دیا۔ یہ ان کی واضح خطا ہے۔ ہمارے دور بعد لوگوں نے مصنف عبدالرزاق ایک نسخہ جز مفقود دریافت کیا ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، اور جن لوگوں نے یہ روایت امام عبدالرزاق کی طرح منسوب کی، ان کے بیان کردہ الفاظ اور جز مفقود نامی کتاب کے الفاظ ایک دوسرے سے مماثل نہیں ہیں، بلکہ ان میں فرق ہے۔ یہ روایت مصنف عبدالرزاق تو کجا متقدمین ائمہ دین کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ جز مفقود کی سند عبدالرزاق کا نہ ہے، لہذا اس بنیاد پر یہ سند بھی ضعیف ہے۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ جیسا معروف ناقل حدیث بھی اس کی سند سے واقف نہیں ہو سکا، بلکہ واشگاف الفاظ میں اعتراف کرتا ہے کہ یہ روایت سرے سے موجود ہی نہیں۔ یہ روایت اگر مصنف عبدالرزاق میں ہوتی تو اہل علم ضرور بے ضرور اسے ذکر کرتے۔ اس طرح یہ دوسری روایات صحیحہ اور قرآن اور اجماع کے بھی خلاف ہے۔ دوسری روایت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تخلیق آدم سے 14,000 سال قبل اللہ تعالیٰ کے ہاں میں اور علی محض نور تھے۔ آدم کو پیدا کیا گیا تو اللہ نے اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ میں اور دوسرا حصہ علی ہے۔ فضائل الصحابہ احمد بن حنبل 1130، مناقب علی ابی مغازلی صفحہ 87 ہے۔ یہ جھوٹی روایت ہے۔ اسے حسن بن علی بن زکریا بن صالح ابو سعید آسمی بصری نے گڑھا ہے۔ حافظہ بھی فرماتے کانا یضع الحدیث، یہ حدیثیں گڑھتا تھا۔ المغنی فی الضعفاء جلد 1 صفحہ 253۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذاک متروکن، یہ متروک الحدیث راوی ہے۔ سوالات السامی 253۔ دوسری وجہ زازان کی سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ سے سماع کی تصریح نہیں مل سکی۔ امام یحییٰ بن معین کا قول اس واسطے سے ثابت نہیں کیونکہ محمد بن حسین بغدادی متہم ہے۔ اب تیسری روایت ہے لم نزل فی شیء واحد، ہم ایک ہی چیز میں رہے، بالآخر ہمیں عبد المطلب کی صلب سے جدا کر دیا گیا، اس کا ایک حصہ میں اور دوسرا حصہ علی ہے۔ تاریخ دمشق ابن ساکر جلد 42 صفحہ 67۔ روایت من گھڑت ہے، حسن بن علی بصری ادبی وضاح ہے۔ اب چوتھی روایت
خلقت انا و علی من نور واحد، مجھے اور علی کو ایک نور سے پیدا کیا گیا۔ الموضوعات ابن الجوزی جلد 1 صفحہ 156۔ جھوٹی روایت ہے۔ احمد بن جعفر بن علی بن بیان نے جمع کیا ہے اس جھوٹ کو۔ حافظہ بھی فرماتے ہیں کان رافضی وزعن، یہ رافضی اور وزاع تھا۔ تلخیص الموضوعات جلد 1 صفحہ 110۔ روایت نمبر 5، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے اللہ عز و جل نے نور کا ٹکڑا نازل کیا اور سیدنا آدم کی صلب میں ٹھہرایا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے کو عبداللہ کی صلب میں ڈال دیا، دوسرے کو ابو طالب کی صلب میں رکھ دیا۔ عبداللہ کی صلب سے میں پیدا ہوا، ابو طالب کی صلب سے علی وسیع پیدا ہوئے۔ مناقب علی بن ابی طالب لابن المغازلی صفحہ 87 ہے۔ انتہائی جھوٹی روایت ہے۔ احمد بن علی قواریری واسی کے حالات زندگی نہیں مل سکے۔ دوسری وجہ محمد بن عبداللہ بن ابراہیم بن ثابت ابو بکر اشنانی ہے۔ حافظہ بھی فرماتے ہیں یہ دجال اور وزاع ہے۔ امام درقطنی فرماتے ہیں یہ جھوٹا دجال حدیث گھڑتا تھا وغیرہ۔ اور تیسری وجہ محمد بن مصطفیٰ کے بارے میں حافظ بن حجر فرماتے ہیں تدلیس و تصفیہ کا مرتکب ہے، تہذیب و تہذیب جلد 4 صفحہ 427 ہے۔ اور چوتھی وجہ کہ بقیہ بن ولید بھی تدلیس و تصفیہ کرتا تھا۔ پانچویں وجہ ابو زبیر محمد بن مسلم مکی مدلس ہیں۔ چھٹی وجہ سوید بن عبدالعزیز جمہور کے نزدیک ضعیف ہیں۔ حافظ حیثمی فرماتے ہیں ضعفہ احمد و جمہور الائمہ، اسے احمد بن حنبل اور جمہور ائمہ حدیث نے ضعیف کہا۔ مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 148 789۔ چھٹی روایت سیدنا ابو ذر غفاری سے منسوب ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں اور علی عرش الہی کی دائیں جانب ایک نور کی صورت میں تھے، یہ نور اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا تھا۔ یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال قبل کی بات ہے۔ میں اور علی ایک نور ہی رہے یہاں تک کہ ہمیں عبد المطلب کی صلب میں جدا کر دیا گیا۔ مناقب علی ابن المغازلی صفحہ 131 ہے۔ سخت ضعیف روایت ہے۔ پہلی وجہ ضعف یہ ہے کہ محمد بن حسن بن سلیمان قزوینی کے متعلق خطیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اس کی اکثر حدیث کی اسانید اور متون میں تخلیط ہے۔ تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 616 ہے۔ حافظہ بھی اس کے بارے فرماتے ہیں لیس بمعتمد، یہ قابل اعتماد راوی نہیں۔ میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 521 ہے۔ اس کی دوسری وجہ ذوف حفص بن غیاث کا اننا ہے اور انہوں نے یہاں سما کی تصریح نہیں کی۔ تیسری وجہ آمش کا اننا ہے، انہوں نے بھی سما کی تصریح نہیں کی۔ چوتھی وجہ سالم بن ابی الجعد کا سیدنا ابو ذر غفاری سے سما نہیں۔ پانچویں وجہ اس میں ایک مجہور راوی ہے۔ اور ساتویں روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں اپنے رب کے سامنے نور کی صورت میں موجود تھا۔ المواہب لدنیہ قسطلانی جلد 1 صفحہ 49 ہے۔ بے سند اور جھوٹی روایت ہے۔ آٹھویں روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور علی نور تھے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال قبل اللہ کے سامنے فرما بردار بن کر کھڑے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیے، ایک حصہ میری صورت میں اور ایک حصہ علی کی صورت میں۔ الیقین یہ ابو القاسم بن طوس رافسی کی جلد 1 صفحہ 212 ہے۔ جھوٹی روایت ہے۔ پہلی وجہ کہ محمد بن حسن بن سعید ہاشمی کی توثیق ثابت نہیں۔ دوسری وجہ فرات بن ابراہیم بن فرات کوفی کی توثیق نہیں۔ تیسری وجہ محمد بن علی بن معمر حمدانی کی توثیق نہیں۔ چوتھی وجہ ابو یحییٰ قطات جمہور ائمہ حدیث کے نزدیک ضعیف ہے۔ اور نامی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی خبر گیری کی۔ آپ علیہ السلام اپنی اولاد کی ایک دوسرے پر فضیلت دیکھنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے پیچھے نور پھیلا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا میرے رب یہ نور کون ہیں؟ فرمایا یہ آپ کے بیٹے احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ فضیلت میں پہلے ہیں اور بعثت کے اعتبار سے آخری ہیں، روز قیامت سب سے پہلے شفاعت یہی کریں گے۔ مسند السراج 2628 ہے۔ دلائل النبوہ بیہقی جلد 5 صفحہ 483 ہے۔ روایت ضعیف و منکر ہے۔ مبارک بن فضالہ کی عبید اللہ بن عمر عمری سے کئی منکر روایات ہیں، یہ روایت بھی انہی میں سے ہے۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اندہ مبارکن احادیث مناکی عن عبداللہ، مبارک بن فضالہ کی عبید بن عمر سے کئی منکر روایات ہیں۔
تاریخ بغداد للخطیب جلد 15 صفحہ 279 سند صحیح۔ اگر کوئی اس روایت کو صحیح بھی کہے تب بھی اسے نور محمد کی تخلیق پر دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ سیدنا آدم نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نور پھیلتے دیکھا، جو اس بات پر دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نور ہدایت سب سے زیادہ پھیلے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی بھی نسبت میرے متبعین زیادہ ہوں گے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نور سے ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آدم علیہ السلام کا بیٹا قرار دیا۔ جب باپ آدم علیہ السلام مٹی سے تخلیق ہوئے تو بیٹا بھی آدم علیہ السلام کی جن سے بشریت سے ہے۔ یہ وہ روایات جن کا حوالہ آپ نے معلوم کر لیا۔ ان جھوٹی روایات کی بنیاد پر یہ عقیدہ بنا لینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے اور لبادہ بشریت میں آئے تھے، بتائیے اس کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔